السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی اور حج کے بارے میں دو اہم مسئلے ہیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ دیکھیے، قربانی یہ بھی ایک بہت عظیم الشان عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو قربانی کرنے سے زیادہ کوئی اور عمل محبوب نہیں ہے جتنا قربانی کا عمل اللہ کو پسند ہے قربانی کے دنوں میں، اسی لیے قربانی کرنا چاہیے۔ دوسرا، حج اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں سے ایک ہے حج۔ اب اس سلسلے میں لوگوں کو علم نہیں ہوتا، تو قربانی اور حج کے بارے میں ایک لوگوں کا مائنڈ بنا ہوا ہے، وہ یہ کہ سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو حج کراؤں گا، سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کے نام سے قربانی کروں گا، ہے نا۔ یہ ایک مائنڈ بنا ہوا ہے، جس کا رزلٹ کیا نکل کر آتا ہے کہ حج مان لیجیے آپ کے اوپر فرض ہو چکا ہے نا، لیکن پھر بھی آپ حج کرنے نہیں جاتے ہو، کیونکہ آپ نے یہ سوچ رکھا ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو حج کراؤں گا۔ اپنے ماں باپ کو سب سے پہلے حج کرانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، کرانا بھی چاہیے۔ قربانی اپنے ماں باپ کے نام سے کروانا چاہیے، اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن آپ مسئلہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے حج کرنا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قربانی کرنا، اور یہ دونوں عبادتیں فرض ہیں۔ حج فرض ہے، قربانی یہ واجب ہے۔ فرض اور واجب میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، اور جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، جن لوگوں کے اوپر حج فرض ہوتا ہے، تو اب ان کو ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر وہ ادا نہ کریں تو گنہگار ہوں گے۔ اب مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں کہ حج کن لوگوں کے اوپر فرض ہے۔ مان لیجیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مال و دولت دیا ہے کہ آپ حج کر کے واپس آ سکتے ہو، آپ کو فائنینشلی کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اللہ نے آپ کو اتنا نواز کے رکھا ہوا ہے کہ آپ ایزلی حج کر کے واپس آ سکتے ہو، تو آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ قربانی کے لوگوں کے اوپر فرض ہوتی ہے جو لوگ قربانی کے دنوں میں صاحب نصاب ہوتے ہیں، ہے نا۔ الگ سے میں انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو بناؤں گا۔ تو جو لوگ قربانی کے دنوں میں صاحب نصاب ہوتے ہیں ان کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے یہاں کیا چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن لوگوں کے اوپر قربانی فرض ہے، جن لوگوں کے اوپر حج فرض ہے، لیکن انہوں نے کیا سوچ کے رکھا ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو کراؤں گا۔ تو ماں باپ کو کرانا کوئی برا نہیں ہے، لیکن آپ کے اوپر اگر حج فرض ہو چکا ہے، آپ کے اوپر اگر قربانی فرض ہے، تو آپ کو سب سے پہلی فرصت میں اپنے اوپر جو آپ کے اوپر حج ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ آپ کے اوپر جو قربانی فرض ہو چکی ہے وہ سب سے پہلے آپ کو ادا کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ اب لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ کے نام سے قربانی کرا رہے ہیں، تو ماں باپ کے اوپر قربانی، وہ لوگ صاحب نصاب نہیں ہیں، مان لیجیے آپ کے ماں باپ صاحب نصاب نہیں ہیں، تو ان کے اوپر قربانی کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ اگر حج کے فرض ہونے کی جو کنڈیشنز ہیں وہ ماں باپ کے اوپر نہیں اپلائی ہوتی ہیں تو ان کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا۔ ہاں، آپ کو اللہ نے مال و دولت خوب دے کے رکھا ہوا ہے، تو آپ ماں باپ کو بھی حج کراؤ، خود بھی کرنے جاؤ، اپنے اوپر سے بھی قربانی کا فرض ادا کرو، اپنی طرف سے بھی، ماں باپ کی طرف سے بھی ادا کرو۔ لیکن غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم ماں باپ کے نام سے اس سال کرا دیا، اگلے سال بھائی اپنے نام سے کرائیں گے۔ تو بھائی اس سال جو اپنے ماں باپ کے نام سے آپ قربانی کرا رہے ہو اور اپنی طرف سے نہیں کرا رہے آپ، تو آپ کے اوپر جو قربانی واجب تھی وہ تو ادا نہیں ہوگی نا، اور جب آپ کی طرف سے قربانی واجب ادا نہیں ہوگی تو آپ گنہگار ہو گئے۔ آپ نے اپنے ماں باپ کو حج کرانے کے لیے بھیج دیا اور آپ نہیں گئے، تو ماں باپ کے اوپر تو حج فرض تھا ہی نہیں، وہ اگر نہیں کرنے جاتے تو وہ گنہگار نہیں ہوتے، لیکن آپ نے ماں باپ کو کرانے بھیج دیا، آپ خود نہیں گئے، آپ نے سوچا یار میں تو بعد میں جاؤں گا۔ اب یہ حج جو آپ کی طرف سے ڈیلے ہو رہا ہے، اس کے لیے آپ مجرم اور گنہگار ہو شریعت کی نظر میں۔ تو حج اور قربانی یہ کوئی شوق نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت ہے، اور یہ جس کے اوپر فرض ہوتی ہے اس کو تو کرنا سب سے پہلی فرصت میں لازمی اور ضروری ہے۔ حج فرض ہو گیا تو بھائی صاحب پہلی فرصت میں حج کرنے جاؤ۔ ہاں، ماں باپ اور رشتہ دار کہیں گے کہہ رہے اپنے ماں باپ کو نہیں کرایا، دیکھو خود حج کرنے چلے گئے، تو ان کو سمجھاؤ، نہ سمجھے تو ان کو چھوڑ دو، آپ کو اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ مان لیجیے آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ ہے کہ آپ حج کرنے خود بھی جا سکتے ہو، ماں باپ کو بھی لے جا سکتے ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن اتنا ہی اماؤنٹ ہے کہ آپ خود حج کرنے جا سکتے ہو بس، کیونکہ حج فرض ہو جاتا ہے اس شخص پر
جس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہے کہ وہ حج کر کے واپس آ جائے گا اور اس کو فائنینشلی کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اب حج فرض ہو گیا آپ کے اوپر، اب آپ حج کرنے اس سوچ کے نہیں جا رہے، یہ سوچ کر کہ ماں باپ کو لے کر جاؤں گا، تو آپ گنہگار ہو بھائی۔ آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا، ماں باپ کے اوپر نہیں ہوا۔ ہاں ماں باپ کو آپ کرا دو تو یہ نفلی عبادت مانا جائے گا، لیکن ماں باپ کے اوپر حج فرض نہیں ہے، بیوی کے اوپر حج فرض نہیں ہے کہ نہیں صاحب میں تو اپنی بیوی کو ہی لے کر جاؤں گا۔ ارے آپ کے اوپر ہوا ہے تو آپ کو جانا پڑے گا۔ قربانی آپ کے اوپر واجب ہے، آپ قربانی کے دنوں میں صاحب نصاب ہیں، تو یہ نہیں کہ چلو اس سال بیوی کی طرف سے کرا دی، اس سال ماں باپ کی طرف سے کرا دی۔ ارے بھائی آپ کے اوپر واجب ہے تو آپ کو پہلے کروانا چاہیے اپنی طرف سے۔ مان لیجئے آپ کے پاس اتنا ہی اماؤنٹ ہے کہ آپ اپنی طرف سے تو قربانی کرا سکتے ہو، ماں باپ کی طرف سے نہیں کرا سکتے، لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ بولیں گے یار دیکھو اپنی طرف سے کرا رہے ہیں، ماں باپ کی طرف سے نہیں کرا رہے، ناراض ہو جائیں گے، طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ تو میرے بھائی یہ جہالت کی بات ہے، جو لوگ باتیں بناتے ہیں نا کہ دیکھو اپنی طرف سے کرائی، ماں باپ کی طرف سے نہیں کرائی، تو ان لوگوں کو علم نہیں ہوتا صحیح مسئلے کا۔ تو خوب اچھے طریقے سے سمجھ لے کہ قربانی اور حج جن لوگوں کے اوپر فرض ہوتی ہے ان کو تو اپنی طرف سے ہر حال میں پہلی فرصت میں کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ قربانی ہر سال ادا کرو اگر آپ کے اوپر واجب ہو رہی ہے۔ ایکسٹرا منی ہے، اللہ نے خوب اپنے فضل و کرم سے نواز رکھا ہے، ماں باپ کی طرف سے بھی کرو، بیوی کی بھی طرف سے کر دو، کیا دقت ہے؟ حج آپ کے اوپر فرض ہو گیا تو آپ پاس اتنا اماؤنٹ ہے کہ آپ سب کو لے جا سکتے ہو، بیوی کو بھی لے جا سکتے ہو، ماں باپ کو بھی لے جا سکتے ہو، خوب لے جاؤ، کون منع کر رہا ہے؟ لیکن اتنا ہی لمیٹڈ آپ کے پاس اماؤنٹ ہے کہ آپ تو کرنے جا سکتے ہو لیکن ماں باپ کو ساتھ نہیں لے جا سکتے، تو آپ خود کرنے جاؤ۔ حج کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، قربانی کو یہ نہیں کہ اس سال ماں باپ، اس سال بیوی، اگلی سال میں اپنی طرف سے دیکھوں گا۔ یہ صحیح مسئلہ ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ مسئلے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔